ناظرین، یہ جو آپ ویڈیو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس میں ایک طرف تو جامعہ اشاعت القرآن والحدیث دسوہا خراج تحسین کا مستحق ہے ہی، جس نے ایسا سٹیج مہیا کیا جہاں پر دین اسلام کی دعوت ایک نئے منفرد انداز میں امت مسلمہ تک پہنچانے کا موقع فراہم کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ادارے کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جس کے طالب علموں نے تقریباً 16 طالب علموں میں سے اس ادارے کے 3 ایسے طالب علم سامنے آئے جنہوں نے پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کی، یعنی مدرسۃ الصدیق دسوہا، قاری مدرسہ صدیق صاحب والے مدرسے کے 3 طالب علموں نے پہلی 3 پوزیشن حاصل کی اور ریکارڈ قائم کیا۔ ملاحظہ فرمائیں ویڈیو۔ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا دوسرا لڑکا حافظ اسماعیل طارق، یہ بچہ جامعہ صدیق ٹنڈرا میں جو مدرسہ ہے وہاں کا طالب علم ہے۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والا لڑکا حذیفہ ربانی جو جامعہ صدیق کا ہی طالب علم ہے، میں گزارش کروں گا وہ آئیں اور انعامات حاصل کریں۔ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والا لڑکا حافظ عبداللہ شبیر جو جامعہ صدیق ٹنڈرا والے مدرسہ حافظ مدثر صدیق صاحب حافظہ اللہ کا اس ادارے سے ہے۔ حافظ عبداللہ شبیر نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے، وہ آئیں، اور قاری عبدالرحیم صاحب اور سار دلاور صاحب حافظہ اللہ اور ان کے ساتھ ساتھ باؤ عبدالعزیز صاحب کے ہاتھوں سے اپنا انعام وصول کریں۔ حافظ اسماعیل طارق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، دنیا میں شجاعت و بہادری اور سپہ سالاری کے عظیم الشان کارناموں کی کمی نہیں۔ زمین کے مختلف حصوں سے ایسی زلزلہ بادوش ہستیاں اٹھتی رہیں جنہوں نے اپنی تلواروں کے نوکوں سے دنیا کے طبقے الٹ دیے۔ کیا ان کی تلواریں ادھام اور خیالات فاسدہ کی بیڑیاں کاٹ کر تہذیب و معاشرت کا کوئی نیا خاکہ بھی پیش کر سکیں؟ ہاں، ان کی تلواریں ایسا خاکہ تراشنے سے قاصر رہیں، لیکن جو انقلاب سپہ سالار اسلام نے پیدا کیا، انسانیت کو جو مہارت بخشی، رب کبریا کی قسم، اسے نیلے آسمان کے ستارے آج تک دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا، زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی بزم انجم سے، زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی بزم انجم سے، غبار راہ روشن ہے اب شکل کہکشاف تک۔ حضرات، میں آج معاشرے کی ٹوٹی ہوئی دیواروں پر کھڑا ہو کر سپہ سالار اسلام کی داستان کو چھیڑنا چاہتا ہوں کہ وہ تو ایسا جرنیل تھا جس نے عرب والوں کو بہادری سکھائی، جن کی شجاعت و مردانگی کی یہ حالت تھی جب مقدس بستی مکہ مکرمہ پر حملہ ہوا، شہر خالی چھوڑ کر کنارہ کش ہو گئے۔ جب ان کی قیادت جرنیل مدینہ نے کی تو 9 عمر بچے عرب کے نامور سپہ سالار ابو جہل کا سر کاٹتے دکھائی دیتے ہیں، اور ابو جہل کے آخری الفاظ تھے کہ میں آج ان لوگوں کے ہاتھوں سے مارا جا رہا ہوں جن کو لڑنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ اونٹوں کو چرانے والوں نے رسول اللہ کی محبت میں رہ کر کیسر کے تمغوں کو توڑا، کسرا کا گریبان چاک کیا۔ ارے میں نے تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کی، مجھے تاریخ انسانی میں محمد عربی ایک ایسے منفرد سپہ سالار نظر آئے جس نے جنگ کا مقصد اور نقطہ نظر ہی بدل ڈالا۔ سپہ سالار اسلام نے اعلان کر دیا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ عز و جل۔ کہا جنگ نہ مال غنیمت کے لیے، نہ کشرے کشائی کے لیے، پھر کس کے لیے؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، قوم نجامہ پہنانے کے لیے، أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَكُمْ پر لبیک کہنے کے لیے، تُعْجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ کی خوشخبری کے لیے۔ مجاہدین نے اسلام کا آخری ہدف کیا ٹھہرایا؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشرے کشائی۔ حضرات، میں اس سپہ سالار کی بات کرتا
करता हूँ जिस जैसा बहादुर चश्मे फलक ने आज तक नहीं देखा। जब सल्तनत मदीना को 24,000 का लश्कर मस्मार करने के लिए बढ़ा तो 1700 सहाबा के तन बदन में हमीदो गैरत को बढ़ाने के लिए यूं पुकारा। साथियों, यहूदी पलट गए, जो तुमसे पलटना चाहे पलट जाए, मोहम्मद अकेला दुश्मनों का मुकाबला करेगा। क्या ये बात तारीखी है? जब हुनैन में मुसलमानों के खुले कदमों को देखा, बहादुरी के तारे नहीं वो आलाप रहे थे, अनन नबी उला कदिब अन इब्न अब्दुल मुत्तलिब, वो ऐसे यकीन महकम के साथ खड़े थे जैसे बर्क की तुआ नहीं मर्तगद होगी हो, जैसे आंधियों की तुंदी एक नुक्ता पर सिमट आई हो, जैसे तूफान की तेजी मुश्किल हो गई हो। एक हिंदू शहर भी पुकार उठा, एक आदमी ने रब का बोलबाला कर दिया, किसी दूसरे ने कहा मैं जानती है ऐसे बहादुर खाल खाल। फिर किसी सिपा सलार के मत का अंदाजा उसके अखलाक की तरबियत से भी लगाया जा सकता है। नेपोलियन के कौल के मुताबिक अखलाक की ताकत जिस्मानी ताकत से 3 गुना ज्यादा मालूम होती है। सिपा सलार इस्लाम का यह पहलू ऐसा रोशन और तागनाक था कि अर्श वाले ने तस्दीक की। अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, हो हल्का यारा तो बारिशम की तरह नरम, हो हल्का यारा तो बारिशम की तरह नरम, रिज़्म हक़ को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। और अगर जंगी हिकमत अमली के लिहाज से देखना चाहते हो तो सुन लो, महदीन अरब ने सदियों की तारीख को सामने रखकर जो बुनियादी असूल जान के वादा किए हैं, आज से 1400 साल की बात जनरल मदीना हुनैन बदर में अपना चुके हैं। और आज चंगेज खान और सिकंदर आजम की बात करते हो, मैं पूछता हूँ कभी उन्होंने ऐसा जनरल भी देखा है जिसने इंसानी खून की हुर्मत का यूं कायम किया हो? जब आप फातेह बनकर मक्का में पहुंचे, दुश्मनों की गर्दनें शर्म से झुकी हुई थी, उनके जुल्म उनकी आंखों के सामने रक्स कर रहे थे, तो दूसरी तरफ आपके पास इख्तियार था, इक़्तिदार था, कुव्वत थी, गलबा था, 10,000 तलवारें एक इशारे की मुंतजिर थी। चाहते तो शहर की ईंट से ईंट बजा देते, खून की नदियां बहा देते, खोपड़ियों के मीनार बना देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस्लाम के अजीम सिपा सलार ने अजीम कलमात ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम से तारीख का रुख बदल दिया। शहर भी पुकार उठा, दुनिया में अगर कोई ढूंढे सानिए मोहम्मद, दुनिया में अगर कोई ढूंढे सानिए मोहम्मद, सानी तो क्या साया भी नहीं मिलेगा। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। हाफिज हुज़ैफा रब्बानी को। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़तह तरीक़ल फ़लाह व अरशदहुम इलल ख़ैरि वल बिर्रि वस्सलाह व अमरहुम बिल हसनति लिल फ़ौज़ि वन नजाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। उसकी लोरी के लिए लफ्ज़ कहाँ से लाऊं, उसकी लोरी के लिए लफ्ज़ कहाँ से लाऊं? सारे आलिम के मुकद्दर को जगाया जिसने, जिसके झूले पे मलाइक ने तराने छेड़े, जिसके झूले पे मलाइक ने तराने छेड़े, कैसरो किसरा की मडीरों को हिलाया जिसने। हज़रात ग्रामी कदर, अल्फाज की कंदीलों से आपके क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर करने के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया, उसका नाम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं सोचो विचार में मगन था कि दरिया को कूजे में कैसे बंद करूं, मैं इस पैगंबर कायनात की ताबिंदा हसीयत को अहाते तकरीर में कैसे लाऊं, जिस तारीफ में खुद खालिक कायनात ने ज़मज़मा सरा है और ऐलान कर रहा है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। मैं इस रहमत लिल आलमीन की हयात मुबारका को कैसे उजागर करूं जिसकी अजमत और इफ़त के आगे सरदार मलाइका भी दम बाखुद है। मैं इस रहमत दो जहां के उसवे हसना को कैसे बयान करूं जिसकी मदह और तौसीफ में पूरी उम्र गुजार देने वाला शायर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हज़रत हसन बिन साबित बिगवा हफीज ताइब के अल्फाज से क्या उठा। थकी है फिक्रे रसा मदह बाकी है, थकी है फिक्रे रसा मदह बाकी है, कल्ब है आबला पा मदह बाकी है। तमाम उम्र
لکھا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے۔ سامعین مکرم، ایک وقت تھا دنیا ظلمت کدہ بنی ہوئی تھی، ہر طرف اندھیرے چھائے ہوئے تھے، کفر و شرک کے اندھیرے، فسق و فجور کے اندھیرے، الغرض کے سارا کا سارا عرب اندھیروں کی زد میں تھا۔ ان کی اخلاق تباہ ہو چکے تھے، وہ شراب اور جوئے کے رسیا تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا، بے قصوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا، عورت کی کوئی عزت نہ تھی، انسان کا کوئی وقار نہ تھا، تہذیب و تمدن کا نام و نشان نہ تھا۔ اس حال میں سرائے عرب کا ذرہ ترس گیا، خاک عرب ترس گئی، کسی نجات دہندہ کو ہر ذی روح انتظار کر رہا تھا، کسی مسئلہ ہر باشعور پیاسا تھا، ہر سو انتظار ہی انتظار تھا۔ اس باران رحمت کا انتظار ان یتیموں کو تھا جن کے سر پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہ تھا، اس کا انتظار ان بچیوں کو تھا جنہیں زندہ دفن کیا جاتا تھا، اس ہستی دل ربا کا انتظار بحر و بر کو تھا جو فساد سے بھر چکے تھے، اس کا انتظار آسمان کو تھا جس کی آنکھیں توحیدی سجدوں کو ترس گئی تھی، اس کا انتظار شمس و قمر کو تھا جس کی روشنی سے استفادہ کرنے والوں میں مومن کوئی نہ تھا۔ جی ہاں، ہر طرف انتظار ہی انتظار تھا، انسانوں کو انتظار، جنوں کو انتظار، فرشتوں کو انتظار، مظلوموں اور یتیموں کو انتظار، بیواؤں اور ستم رسیدہ بچیوں کو انتظار۔ بلاخر 9 ربیع الاول کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، اور فاران کی چوٹیوں سے وہ آفتاب جہاں تاب طلوع ہوا جس کا سب کو انتظار تھا۔ حضرات، ہاں وہ بشر آ گیا جو وجہ عظمت بشر تھا، وہ انسان آ گیا جس پر انسانیت کی میراث ختم ہوئی، وہ نبی آ گیا جو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا کی روشنی میں اولین و آخرین کا سردار تھا، وہ مسیح آ گیا جو دکھوں سے نجات دینے والا تھا۔ ہاں دعائے خلیل آ گیا، نبی مسیح آ گیا، بشارت انبیاء آ گیا، وہ آیا تو کفر و شرک کی گھٹائیں چھٹ گئی، ظلمت و جہالت کا سحر ٹوٹ گیا، فخر و تکبر میں جتنے ہوئے بادشاہوں کا گھمنڈ غرور مٹی میں دفن ہو گیا۔ پھر چشمے فلک نے دیکھا کہ طرز حیوانیت اپنانے والے جذبہ انسانیت کا سبق پڑھانے والے بن گئے۔ حضرات، عورت کی عزت و آبرو پر نگاہ ہوش ڈالنے والے صنف نازک اور عصمت کے پاسباں بن گئے، مال و زر سے پیار کرنے والے گھر بار لٹانے والے بن گئے، بیوی بچوں سے نفرت کرنے والے گھر بار لٹانے والے بن گئے، چراغ ہدایت کو گل کرنے والے فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ کو زیور لسان بنانے والے بن گئے، نارے دوزخ کا ایندھن بننے والے شہر جنت کے مسافر بن گئے۔ حضرات، پھر مجھے کہنے دیجئے، پیغمبر کائنات عالم کی تاریکی میں عالم کی چراغ بن کر آئے، ثقافت و بربریت کی فضاؤں میں سراج منیر بن کر آئے، بادل سرسر کے طوفانوں میں مینار نور بن کر آئے، ذلت و رسوائی کی تاریکیوں میں آفتاب ہدایت بن کر آئے، اپنا ظلمت و جہالت میں مہر انور بن کر آئے، کائنات کی اندھیر نگری میں مصباح ایمان بن کر آئے، باطل کے شور و غل میں صدائے حق بن کر آئے، مایوسی کی چھاؤں میں امید کی کرن بن کر آئے۔ جمع ذہنوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، جمع ذہنوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ حضرات، حضور تو آئے تھے دشمنوں کو دوست بنانے کے لیے، گورے اور کالے کا فرق مٹانے کے لیے، انسانیت کو رسوم کی زنجیروں اور تقلید کی اندھی بیڑیوں سے آزاد کروانے کے لیے، چاہے ذلالت میں گرے ہو کو آسمان ہدایت دکھانے کے لیے۔ لیکن افسوس، صدا افسوس کہ آج امت مسلمہ اس رہبر انسانیت کی سیرت کو پس پشت ڈال کر غیر مسلموں کی نکالی پہ کمر بستہ ہے، جس کے سبب غیر مسلم آئے روز آپ کے نامدار کی سیرت اور آپ کے اسوہ حسنہ پر حملہ آور ہے اور آپ کے کردار پر حرف غلط ڈال رہے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ اپنے نبی کی عزت کا دفاع کیا جائے تو آپ کی سیرت کو مضبوطی سے تھام لو اور آپ کی اسوہ حسنہ کو اپنا لو۔ آیا ہے دن کی طرح سب صفات پیغمبر، آیا ہے دن کی طرح سب صفات پیغمبر، کھلی کتاب ہے گویا حیات پیغمبر، جو زندگی کو ہمیشہ حرارتیں دے گا، جو زندگی کو ہمیشہ حرارتیں دے گا، وہ آفتاب ہے دنیا میں ذات پیغمبر۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ حافظ عبداللہ شبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم۔ وقال الشاعر: جس طرف نگاہ اٹھی خونے مسلم ہے دریا دریا،
شور ماتم ہے کریا کریا، جس طرف نظر جاتی ہیں عزتیں لٹ رہی ہیں، کو بکو ذلتیں بٹ رہی ہیں سو بسو۔ حضرات، مجھے آج جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ کائنات کے تمام سمندروں کو سیاہی بنایا جائے اور تمام تر درختوں کو چیر کر قلم بنایا جائے تب بھی پیغمبر امن کا باب مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے میں اپنے نبی کی ایک صفت بیان کروں گا اور وہ ہے میرا نبی امن پیغمبر۔ صدر ذی وقار، احباب علم و دانش اور کاروان عمل کے باشعور ساتھیوں، جب انسانی طریق کی وگردانی کی جائے تو ہمیں ظلمت و جہالت، ناانصافی، بے راہ روی اور انسانی جانوں کی کشت و خون کی بھیانک تصویر دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہر طرف ترقی کی سیاہ چادر پھیلی ہوئی نظر آتی ہے کہ دنیا عرب ترقی کی گہری کھائیوں میں سسکیاں لے رہے تھے، فسایات کے مارے وہ لوگ ابتلا کی طریقوں میں مکمل طور پر گرے ہوئے تھے، عزتوں اور عصمتوں کا بھی اوپر ہوا کرتا تھا، جان و مال کا تحفظ ناممکن ہو چکا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بائی بائی کو نشے حقوں کی طرح دستا تھا۔ صاحب اجماع تو اس وقت اشوار رب عظیم نے اور زمین میں ایک ایسی شخصیت کو اپنا نمائندہ خاص بنا کر بھیجا کہ جنہوں نے اس کائنات میں جلوہ گر ہو کر ہر طرف امن کی فضا پیدا کر دی کہ جو ڈاکہ زانی اور لوٹ مار کرتے تھے وہ ایک دوسرے کے مال کے رکھوالے بن گئے، جو قتل و فغان کرتے تھے وہ ایک دوسرے کے جان کے محافظ بن گئے، جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے وہ اسی خدا کی رحمت تصور کرنے لگے، جو ایک دوسرے کو زہریلی جانور کی لعنت سے تھے وہ ایک دوسرے پر اپنی جان نثار کرنے لگے۔ غالباً پیغمبر امن نے امن کی ایسی فضا پیدا کر دی کہ وہ لوگ جن کی کوئی اپنے رائے نہ تھی، جو غلامی کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، انہیں غلامی سے نجات دلائی۔ ایسا پیغمبر امن کے سال سے بصرہ پیار قبیلوں کے مزاج کو اتنا تبدیل کر کے رکھ دیا کہ مواخات کے بعد انصار اور مہاجرین میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا۔ یہ پیغمبر امن کی آمد کا صلہ تھا کہ معاشرتی، اخلاقی، اقدار کی جو بنیاد آپ نے رکھی آج تک پورا عالم اسلام اس پر فخر کرتا ہے۔ اگر پیارے پیغمبر امن کے دائی نہ ہوتے تو کبھی بھی زبان بہت سے الفاظ سادہ نہ ہوتے۔ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء۔ اگر پیارے پیغمبر امن کے دائی نہ ہوتے تو کبھی بھی یہ نہ فرماتے سباب المؤمن فسوق وقتال کفر۔ اگر میرے پیارے پیغمبر امن کے دائی نہ ہوتے تو کبھی بھی یہ اعلان سامدی کرتے نظر نہ آتے المسلم من سلم المسلمون من لسانی یدی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاشرتی امن و سلامتی کے دائی نہ ہوتے تو کبھی بھی یہ نہ فرماتے لا تقطع ید السارق الا فی ربع دینار فصاعدا۔ کا اعلان کرتے نظر آتے ہیں۔ حضرات شمس الضحیٰ صاحب قاب قوسیدہ نے یہ الفاظ کہہ کر عمل قائم کیا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها۔ ارشاد ہے یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا۔ اگر پیارے پیغمبر امن کے دائی نہ ہوتے تو کبھی بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ یہ نہ کہتے اذا تبغت مرقدا فاكثر ماء وتعاد جيرانك۔ اگر پیارے پیغمبر امن کے دائی نہ ہوتے تو کبھی بھی عرش والا پروردگار یہ نہ کہتا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين۔ حضرات گرامی، ایسے پیغمبر کہ طائف کی وادیوں میں آپ کو لہولہان کر دیا، غم عالم کی شدت سے طبیعت نڈال اور دل پاشت پاشتا، اس وقت بھی آپ نے اخلاق عظیم سے کام لیا۔ میرا پیغمبر مکہ کے اندر امن، مکہ کے اندر میرا امین نبی مدینہ میں امن، مدینہ میں میرا پیغمبر ادھر میں امن، ادھر میں میرا پیغمبر سفر میں امن، سفر میں میرا پیغمبر جنگ کے اندر بوڑھوں، بچوں، عورتوں اور جان قاتلین کے لیے امن تب بھی میسر۔ جناب والا اس مختصر وقت میں مکہ کے امام کی کس چیز کا دے گا، زیادہ نہیں تو اتنا ضرور کہوں گا میرا پیغمبر جہاں جہاں امن کی فضا وہاں وہاں در فشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن، آنکھوں کو بنیا کر دیا۔ جو خود نہ تیرا پر اولوں کے ہاتھی بن گئے، جو خود نہ تیرا پر اولوں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وما توفیقی الا باللہ۔